خوب میلاد کی محفلیں کریں، اور رسم نہیں، رواج نہیں. میں نا چونکہ مجھے آپ نے بٹھایا ہے نصیحت کرنے کے لیے تو میں نصیحت کرتا ہوں. اب تو میں کچھ، میری طبیعت بھی اس طرح کی ہے، کچھ مصروف بھی زیادہ ہو گیا ہوں. مجھے یہ کندھوں کا کھچاؤ ہے پچھلے کچھ 1-1.5 ہفتے سے. چھٹی محفل میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں تو اپنے میزبان کو سمجھا دوں گا کہ میں بیمار ہوں. وہ کس کس کو سمجھائے گا؟ وہ پوچھنے والے کئی دفعہ پوچھتے ہی نہیں رہا، وہ ہلاتے جلاتے بھی ہیں کہ صحیح 10 ٹائم بھی لیتا سی کہ نہیں، ایسے تو نہیں نام لکھ دیا. میں اب بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں، کچھ چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. میری رائے یہ ہے کہ نعت پڑھنا اتنا کمال نہیں جتنا نعت سننا کمال ہے. یہ جو نعت خانوں کا ذائقہ بدلا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ذائقہ بدلا ہے. چٹ بھیجتے ہو نا، چٹ، تو وہ چٹ بھیجا کرو نا کہ ہمیں حافظ مظہر الدین کا کلام سناؤ. وہ چٹ بھیجا کرو نا کبھی کہ ہمیں مولانا حسن رضا کا کلام سناؤ. چٹ نہیں بھیجتے آپ. اب چٹ بھیجیں کہ فاضل بریلوی کی فلانی نعت پڑھیں. آپ نے ذائقہ بدل دیا ہے ماحول کا. وہ سارے ہل رہے ہیں، ان سے پوچھو یہ کیا کہہ رہا ہے، کہتے یہ تو نہیں پتا، بس ہو ساکھیا ہے سارے جھوم کے پڑھو، لہذا جھوم رہے ہیں، ختم ہو گئی بات. آپ کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں تو وہ چیز بھی ٹھیک ہے. نعت سننا ایک ذوق ہے. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ نعت جس ذوق سے سنی جائے نا، سننے والے جو ہوتے ہیں نا محفل میں بیٹھے والے، وہ پڑھنے والے کا بھی ذوق بنا دیتے ہیں. ذوق سے نعت ہو، اس میں کیفیت ہو. اب جو بات کہنے لگا ہوں وہ زیادہ مزہ دے گی. نعت پڑھنا صحابہ کا طریقہ ہے، اور بیٹھ کے میرے حضور سنا کرتے تھے. تو بتاؤ زیادہ اعزاز کس بات کا ہے؟ وہ جو ہمارے اللہ خیر کرے سٹیج جن لوگوں کو ہم نے دیا ہوا ہے، وہ اللہ معاف کرے بعض اوقات بڑی توہین کرتے ہیں، ان سے بھی درد سے گزارش ہے. کبھی کبھی تو ڈانٹ دیتا تھا، اب نہیں ڈانٹتا. سمجھتا ہوں کہ چلو یہ بھی غنیمت ہی ہیں، کچھ اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں. او جی تہاڈا ذوق ہی نہیں، تسی اچھی نہیں پڑھتے، تسی انج نہیں کرتے. تو کئی باری دل کرتا ہے پی انہوں پھڑ کے نا بانت والا کیا کیے تو پیسے لینے مفت آئے نہیں سارے. تیری فوٹو آئی ہے، ان کی آئی نہیں بیچاروں کی. تیرا ہو سکتا ہے کوئی اس میں دنیاوی بھی چکر ہو، تو یہ تو سارے خالص اللہ رسول کے لیے. یہی ذوق والے نہیں تو کیسے ذوق والا ہے؟ ان کا ذوق زیادہ ہے. تھوڑا سا سمجھاؤں گا، آپ سمجھ جائیں گے بات کو. آپ کی اپنی بات کا بھی آپ پر اثر. آپ کوئی بات سنانے لگتے ہیں ہنسنے والی، ابھی سنانے لگے ہیں، ذہن میں آئی ہے کہ میں سنانے لگا ہوں، تو آپ سے بات ہوتی نہیں، آپ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں. آپ سنانے لگے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی سنانے لگا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی آپ اتنا ہنستے ہیں، اتنا ہنستے ہیں، اتنا ہنستے ہیں، لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں. سامنے والا کئی دفعہ کہتا ہے یار بات تو کر لے پہلے. آپ کی بات ہنسنے والی ہے تو آپ پہ اتنا اثر انداز ہو گئی ہے کہ آپ ہنستے ہی جا رہے ہیں، ہنستے ہی جا رہے ہیں، ہنستے ہی جا رہے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ گھورتے ہو ہاں نہ نہیں کرتے. اللہ خوش رکھے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. اسی طرح سے رونے والی بات اگر کو بندے کے ذہن میں آ جائے تو اس وقت بھی نا بندہ بات نہیں کرتا، بلکہ بات سے پہلے رو پڑتا ہے. اس کے جملے ٹوٹ پڑتے ہیں، بکھر جاتے ہیں. جی کردہ ہے تینوں سامنے بٹھا لاں، پھر درد پرانے چھیڑاں. بندہ نا رو پڑتا ہے. کوئی نہیں بات سنا رہا، وہ خود بات کرنے لگا ہے. میں نے 2 باتیں عرض کرنی تھی، دونوں میں نے مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی کی بات بھی آپ پہ اثر کرتی ہے، اور آپ کی اپنی بات بھی آپ پہ، اور باتیں بھی ہم سارا دن ہی کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں اور سنتے بھی. کرنا اور سننا بھی جاری رہتا ہے. اب میں نے جو بات عرض کرنی ہے وہ یاد رکھیں کہ حضور کا ذکر ہمارا محتاج تو نہیں، لیکن سارا دن باتیں کرنی جو ہیں، سننی جو ہیں، تو جھوٹے سچے تبصرے کرنے سے بہتر نہیں مدینے والے کی باتیں کی جائیں، رسول پاک کی باتیں سنی جائیں، حضور کا تذکرہ کیا جائے. اعلیٰ حضرت بریلوی سبق دیتے ہیں، کہتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر. نہیں آپ اس طرح سمجھے نہیں نا جس طرح اعلیٰ حضرت سمجھانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے
ہر بات پر ذکر ان کا چھیڑیے، یعنی صرف محفل میں ہی ذکر نہ کرو، بچے کا ولیمہ ہو تو پھر بھی ذکر کرو، عقیقہ ہو تو پھر بھی ذکر کرو، مہندی والا دن ہو تو پھر بھی ذکر کرو، اگر سجنوں کی محفل ہو تو پھر بھی ذکر کرو، دوستوں اور دشمنوں کے بیچ بھی کلام کرنا پڑے تو زبان تمہاری ہونی چاہیے، باتیں مدینے والے محبوب کی ہونی چاہیے، حضور کا ذکر کریں، نبی پاک کا تذکرہ کریں۔ تاجر ہیں آپ، ہمارے تاجر بڑے سیانے ہیں، اور دکان شروع کرنے سے پہلے قاری صاحب کو پابند کرتے ہیں کہ پورا قرآن ختم کراؤ پہلے میری دکان پہ۔ کیوں؟ کہتے میں دکان شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ قرآن شریف اس لیے نہ پڑھائیں کہ دکان میں برکت ہوگی، صرف اس لیے نہ پڑھائیں، برکت تو ہوگی، لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے پورا قرآن پاک ختم کرایا، دکان شروع کرنے سے پہلے قرآن و سنت کے مطابق دکان چلانے کا بھی ارادہ ہے کہ نہیں؟ کہ میری برکت ہی لینی ہے؟ وہاں بھی حضور کا ذکر ہو کہ نبی پاک نے تجارت کس طرح کی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے تجارت کس طرح کی آپ کو پتہ ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، محسنہ اسلام، ام المومنین سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی جو بے شمار صفات سے متاثر ہوئی نا، ان میں ایک صفت یہ تھی کہ میں نے تجارت بڑے لوگ کرتے دیکھے ہیں، پر جو دیانت اور امانت کا حسن مدینے والے محبوب میں دیکھا۔ آپ اس طرح کی تجارت کا ذوق بنائیں۔ اگر آپ استاد صاحب ہیں تو ذکر مصطفیٰ کریں نا، دیکھیں نا نبی پاک فرماتے ہیں میں ایک استاد ہوں، تو آپ دیکھیں حضور کا شاگردوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، رویہ کیا ہے۔ اگر آپ شاگرد ہیں تو پھر بھی دیکھیں حضور کے مدرسے کے شاگردوں کا انداز کیا ہے۔ آپ جس شعبے میں ہیں وہاں ذکر مصطفیٰ کریں، حضور کا میں نے کہا کہ محتاج نہیں حضور کا ذکر، وہ تو فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ لیکن اپنی زبان ہم نہ نہیں کرتے۔ یہ جو ہماری محافل میں جو کچھ ہوتا ہے نا، میں سب سے چھوٹا ہوں، میری بات کا آپ کو برا نہ مانیں، آپ سب سے بڑے ہیں، سارے ہی بڑے ہیں، لیکن حضور کا ذکر جو تعظیم مانگتا ہے، جو حسن مانگتا ہے، جو ادب مانگتا ہے، جو سنجیدگی مانگتا ہے، جو وقار مانگتا ہے، وہ وقار وہ والا تو نہیں کہ حضور کا نام لے کے اسٹیج پہ گھوما جائے۔ آپ کو ذکر کرانا ہے، دکھانا تو نہیں ہے نا۔ آپ تو کچھ ایسے کام کر رہے ہیں کہ وہ اچھل کود ہو رہی ہے۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس ذکر کی جو برکات ہیں، ہم نے ایک مخصوص ٹولے کے ذمہ لگا دیا یہ کام۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، پر خدا را یہ میرا درد ہے، اور یہ میرا ہی نہیں، یہ ہر سنجیدہ آدمی کا درد ہے۔ یعنی یہ آیا ہے نا ابھی میلاد شریف، تو تھوڑے دنوں میں سوشل میڈیا پہ آ جائے گا کس کا کتنا ریٹ ہے، یہ بھی آئے گا۔ یہ آپ اس محفل کی جو انداز اختیار کریں گے توہین کا، تذلیل کا، معاذ اللہ، ان محافل کے نام پر جو کچھ ہوگا، میں کئی سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں اچھا لگتا میلاد کے نام پہ چندے اکٹھے کیے جائیں۔ کہتے ہو ہم نبی پاک کے نام کا کھاتے ہیں، حضور کے نام کا کھاتے ہو، تو میلاد کی باری آئے تو پیالہ لے کے گلی میں کھڑے ہو جاتے ہو کہ 10 روپے دینا، میں نے اپنے نبی کا میلاد منانا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پاس درجنوں بیسیوں لوگ آتے ہیں روز ٹائم کے لیے، سب کا اپنا اپنا سٹائل ہے، تیز لوگوں کا زمانہ ہے، تیز مطلب چلو ہم بھی چھوٹے موٹے بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، پر کئی ہمیں اس طرح کا بیان سناتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں، اتنی زبردست ان کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ کچھ سادے لوگ بھی آتے ہیں۔ میں مسجد کی سیڑھیاں اتر رہا تھا، چند سال ہوئے، جمعے کی نماز کے بعد اپنے گھر جانے کے لیے، تو ایک بزرگ پیچھے سے کہنے لگے پیر صاحب ہفتے نو، 10 دنوں نو، مہینے نو، سال نو، 6 مہینیاں نو جے کو 10-20 منٹ ٹائم ہو منتے بہتا تے نہیں بڑا، پر میں نہ ایک کمیٹی چھوٹی جی پائی ہے، ہر مہینے پیسے رکھداں تے سال تو بعد اپنے نبی دا میلاد مناؤں۔ تو میں نے پلٹ کے وہ بندہ دیکھا تو کپڑے، آپ کو پتہ ہے ورسٹائل کپڑے ہوتے ہیں ہمارے اسٹیجوں پہ، لیکن وہ انداز
سادے کپڑے کندھے پہ پرنا، سر ننگا، انداز اور جملوں کی ترتیب بنانی نہیں آتی۔ بندے کو میں نے پلٹ کے دیکھا تو میں نے کہا یار تیرے ساتھ ٹائم ضرور طے کریں گے اور تیرے پاس جائیں گے، اس لیے کہ تیری محفل روایتی نہیں لگتی، تیری محفل تصویروں کا جھانسا نہیں لگتی، تیری محفل کوئی پیسے کی ریل پیل نہیں لگتی، تیری محفل کوئی نیوندرا نہیں لگتی کہ تو مجھے بلانا تو میں تجھے بلاؤں گا، تیری محفل کوئی دنیا داری اور نوابوں سیٹھوں سے 4 پیسے لے کے سٹیجوں پہ بٹھا کے کوئی داستان سرائی نہیں لگتی۔ تیری محفل محسوس ہوتی ہے کہ تو مدینے والے سے پیار کرتا ہے اور مدینے والے کی محبت کا رنگ جمانا چاہتا ہے۔ اپنے اذکار کو مضبوط کرے۔ اور یار دیکھو کام کرنا تو ہے ہی، محفل سجنی تو ہے ہی، تو اگر اخلاص والی سج جائے، کام کرنا تو ہے ہی تو اگر سونا کر کے ہو جائے، نہیں سمجھ آئی آپ کو بھائی، سفر کرنا تو ہے ہی تو اگر خلوص سے ہو جائے، تو اگر للہیت سے ہو جائے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ بندے 2 ہیں، بات کا ہی فرق ہے، بندے 2 ہیں، ایک بندہ تھا اور وہ کسی نے کہا جناب لاہور آنا ہے، اسے کہا 25,000 لاؤں گا، آ گیا وہ لاہور، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو 15 کلومیٹر اندر جانا ہے۔ وہ کہنا ہے تہاڈی تے میری اتھوں دی گل ہوئی، 5 اور بداؤ، دے دیا۔ دینے والے نے جس نے 25 دینا ہے اس نے 30 کیوں نہیں دینا، دے دیا اس نے، لیکن وہ تکلیف ہوئی، وہ نا بدمزگی سی بن جاتی ہے۔ موٹر سائیکل کی ٹکر ہو جائے نا، بندہ خوشی خوشی جا رہا ہو تو تلخی سی ہو جاتی ہے، طبیعت ایسے بے سکون سی، ماحول سارا گڑبڑ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے۔ ایک صاحب تھے، وہ گھر سے بھی آئے تھے اللہ کی رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے آئے تھے، اور جب وہ پہنچ گئے شہر تو کسی نے کہا 15 کلومیٹر آگے جانا ہے، تو واس پڑے، کاستے کیوں ہو؟ کہنے لگے میری تو موجیں بن گئی، جہاں جہاں تک میری گاڑی چلے گی قیامت میں ساری جگہ میرے ایماندار ہونے کی گواہی دے گی کہ یہ ایماندار تھا، حضور کے ذکر کے لیے جاتا تھا۔ یہ جگہ جگہ چپے چپے کریا کریا یہ گواہی، کبھی کو سنگی پوچھ لیتے ہیں نا اتنے سالوں میں کیا کمایا، تو میں اکثر کہتا ہوں کوئی پاکستان کا کونا، کوئی 4 صوبوں میں کوئی جگہ، سارے دیکھے، پہنچے، ذکر کیا، چلو یہ جگہ یہ تو کہیں گی نا کہ ایماندار تھے، حضور کا ذکر کرتے، اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، ویکھو محمد محمد پکیندے گزر گئے۔ اخلاص پیدا کریں، ذوق لائیں، اس میں تسلی لائیں، آپ کا وضو بھی ہو، جملوں کا وضو بھی ہو، ہر جگہ حضور کا ذکر چھیڑیں، ہر جگہ۔ کل عصر کی نماز کے بعد نا میں نے مدرسے کے 2-3 طالب علموں سے کہا اور نعت آتی جے، انہوں نے کہا آتی ہے، میں کہ سناؤ۔ بڑی بڑی محفلوں میں وہ رنگ نہیں بنتا جو 2-3 بچوں کے نعت پڑھنے سے بن گیا۔ آپ نے حضور کی تعریف کرنی ہے، آپ اپنا ذوق اور طبی میلان پیدا کریں، آپ شوق پیدا کریں حضور کے تذکروں کا، آپ ذوق لائیں، آپ طبیعت اپنی بنائیں اس طرح کی، ہر جگہ حضور کا ذکر کرو، ہر جگہ نبی کریم کے ترانے پڑھو۔ او سنگیو، آپ کو پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے قالین بچھا ساؤنڈ سسٹم لگا کے ذکر سنائے جاتے ہیں۔ ذکر ان لوگوں نے بھی کیا جن کے سینوں پر موٹے پتھر ہوتے تھے، ان کے وجود پر آگ کے انگارے ہوتے تھے، اور ان کے گلے کے اوپر، پڑھیے نا حضرت عمار بن یاسر کو، پڑھیے نا حضرت خباب بن ارت کو، پڑھیے نا حضرت عامر بن فہیرہ کو، پڑھیے سیدنا بلال حبشی کو، آپ پڑھیے ذرا ان لوگوں کو، ان کے گلے پہ خنجر رکھ کے پوچھا جاتا تھا اب بھی حضور کا نام لینا ہے؟ تو کہتے تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، اتنی تکلیف دیتے ہو نا، ذکر مصطفیٰ کرنے کا لطف بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ ذائقے میں اضافہ کرتا ہے، لیکن شرط یہ کہ یہ ہمارا ذائقہ بن جائے، یہ ہمارا سرور بن جائے۔